راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی۔ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ آپ ہی کا اپنا پروگرام راہ زندگی، اور میں ہوں آپ کا میزبان عادل مشتاق، اور میں ہوں شزرا ایمان۔ ہم دونوں کا آپ سبھی سننے والوں کو بہت بہت سلام۔ تو کہیے جناب، کیا حال چال ہے؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دعائے خیر آپ کے لیے بھی اور آپ کے پورے خاندان اور آپ کے اہل علاقہ کے لیے کہ خدا تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے، آمین ثم آمین۔ عائشہ، جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ ان دنوں میں ہم روزوں کے ایام میں سے گزر رہے ہیں، اور جہاں پر لفظ روزے کا آتا ہے تو ایک طرح سے روحانیت کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ ہم سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ دعائیں، اور ایک طرح سے الگ سے ماحول میں چلے جاتے ہیں۔ آپ اس کو کس طرح سے سوچتی ہیں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، اور ان روزوں کے ایام میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق جو ہے خدا کے ساتھ دن بہ دن گہرا ہوتا چلا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ وسیلہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم خدا کے ساتھ کیسے اپنا تعلق مضبوط کر سکتے ہیں۔ لیکن تعلق بہتر ہونے کا ایک جو مقصد ہے اس کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جاننا بہت ضروری ہے۔ تو روزوں میں خدا کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا دراصل اس لیے ہے تاکہ ہمارے انسانوں کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں، اور ہم دراصل خدا کے ساتھ ساتھ انسانوں کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کیسے کر سکتے ہیں، روزے ہمیں یہ بھی سکھاتے ہیں۔ تو آگے چل کر ہم اس پر بھی بات کریں گے، لیکن کنکلیوڈ کروں گا اس بات پر کہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کس طرح سے انسان کے ساتھ اور خدا کے ساتھ اپنا تعلق بہتر سے بہترین کی طرف گامزن کر سکتے ہیں۔ آئیے اسی بات کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے اور یہاں پر سنیں گے خداوند تعالیٰ کے پاک کلام کا اقتباس اور برکت پاتے ہیں۔ صادق کی یادگار ہمیشہ رہے گی، وہ بری خبر سے نہ ڈرے گا۔ خداوند پر توکل کرنے سے اس کا دل قائم ہے، اس کا دل برقرار ہے، وہ ڈرنے کا نہیں۔ یہاں تک کہ وہ اپنے مخالفوں کو دیکھ لے گا۔ اس نے بانٹا اور محتاجوں کو دیا، اس کی صداقت ہمیشہ قائم رہے گی۔ اس کا سینگ عزت کے ساتھ بلند کیا جائے گا۔ شریر یہ دیکھے گا اور کڑھے گا، وہ دانت پیسے گا اور گھلے گا۔ شریروں کی مراد نابود ہوگی۔ خداوند کے پاک کلام کا اقتباس ہمارے لیے یاد دہانی اور نصیحت کہ صادق ہمیشہ یاد رہتا ہے، خدا کو بھی اور انسان کو بھی۔ اس لیے خدا تعالیٰ کی جو منشا ہے، جس طرح سے ہم آغاز میں بات کر رہے تھے کہ مقصد یہ ہے کہ زمین پر جو ہماری ذمہ داریاں ہیں اس کو بخوبی انجام دینے کے لیے ہم پوری کوشش کریں، اور اس میں خدا کے ساتھ تعلق ہی ہماری مدد کرتا ہے۔ تو خدا کرے کہ ہم ہمیشہ اس زمین پر صداقت کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ اور دیانتداری کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ اسی کے ساتھ سامعین آگے بڑھتے ہیں آپ کے من پسندیدہ سیگمنٹ اور ہمارے بھی من پسندیدہ سیگمنٹ۔ جی ہاں، میری مراد ہے آپ کے خطوط اور میسیجز کو پڑھنے کی۔ لیکن اس سے پہلے سامعین ضروری ہے کہ آپ ہمارا پتہ ضرور نوٹ کر لیں تاکہ وہ سب لوگ جو ہمیں خطوط نہیں لکھتے وہ بھی بھیجیں۔ تو سامعین، خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ پروگرام راہ زندگی، PO باکس نمبر 117 فیصل آباد پاکستان۔ ہمیں فون کال یا SMS کرنے کے لیے ہمارا نمبر 0316747765 پر رابطہ کریں۔ ہمارا فیس بک اکاؤنٹ PCRM فیصل آباد اور یوٹیوب چینل PCRM TV کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ بہت شکریہ شزرا۔ اور سامعین، اسی پتے پہ آپ نے جواب بھی دینا ہے جو سوال میں آپ کو لکھوانے جا رہا ہوں۔ جی ہاں، میری مراد ہے کہ مارچ کے مہینے میں جو انعامی مقابلہ ہے اس کا جواب آپ نے دینا ہے، اور انعام آپ کا منتظر ہے۔ لیکن سوال غور سے سنیے، لکھ لیجئے، قلم اٹھائیے۔ سوال یہ ہے کہ قرارداد لاہور کس سیاسی جماعت کے سالانہ اجلاس میں منظور ہوئی؟ آپ اس کا جواب
जल्द अज जल्द हमें लिखकर या जिस तरह से भी आप इस्तेमाल करते हैं मीडियम, आप जरूर भेजिए। और इनामी मुकाबले का ये सवाल आपके लिए एक खूबसूरत इनाम लेकर आया है, तो जरूर कोशिश करें, जल्दी से जल्दी अपना जवाब अरसाल करें। इसी के साथ खत भी मेरे पास है, और खत है मोहम्मद सलीम अख्तर, जिनका ताल्लुक बुआना, जिला चिन्योट का ये इलाका है और तहसील है जी। और आपने लिखा कि प्रोग्राम राह जिंदगी जनाब जोशुआ बशीर की आवाज में, सहर अंगेज आवाज में सुना, बहुत अच्छा लगा। आपने प्रोग्राम के तमाम सिलसिलों को पसंद किया, कहा कि आम फहम अंदाज में बयान किया गया, जो यकीनन सामाईन के लिए रहनुमाई का बाइस बना। बहुत शुक्रिया। इसके साथ आपने कंक्लूड किया अपनी बात को कि मजमूई तौर पर आज का प्रोग्राम अपनी उम्दा मेजबानी, भरपूर मुआद और मुस्बत पैगाम की बदौलत बेहद पसंद आया। पूरी टीम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद और शुक्रिया। बहुत शुक्रिया भाई सलीम आपका, आपकी इस प्यार भरी हौसला अफजाई का। इसके अलावा मेरे पास खत मौजूद है कलब अब्बास साहब का। लिखते हैं, आदिल मुश्ताक एंड शुजरा ईमान प्लेइंग वेल इन दिस प्रोग्राम बाय PCRM. Starting of program by Adil and Shuzra Iman talks extremely well. Says salam to all of you. Thanks for sharing and updating. Thank you so much. बहुत शुक्रिया जी आपकी इस कीमती राय और मोहब्बत के लिए। अभी मेरे पास जो अगला खत है, मलिक अल्लाह बचाया खोखर जनाब, ये ताल्लुक रखते हैं मुजफ्फरगढ़ से और इनका क्लब है संगत रेडियो लिसनर्स क्लब। इन्होंने एक बड़ा तफसीली खत लिखा है, जिसमें इन्होंने रेडियो की अफादियत और गुज़श्ता माह जो 13 फरवरी को दुनिया भर में आलमी यौम रेडियो मनाया गया, उसके ताल्लुक से इन्होंने सेर हासिल बात की है। और आपने आगाही दी कि रेडियो बहुत अच्छा है और रेडियो बाखबर रखता है, और हालात हाजरा में ये हमारे लिए बहुत अहम चीज़ है। ये तालीम भी फ्राहम करता है, मालूमात भी फ्राहम करता है और तफरीह भी फ्राहम करता है। और इसके अलावा आपने मुख्तलिफ चैनल्स को सराहा और कहा कि उनको ज़रूर अपनी इस कोशिश और काविश को जारी रखना चाहिए। अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया मलिक अल्लाह बचाया खोखर, आपने बड़ी अच्छी बातें लिखी हैं और हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप इस काम को बेहतर करने के लिए, जारी रखने के लिए इस तरह की जो काविश है वो करते हुए हमें बहुत ज़्यादा हौसला देते हैं। बहुत शुक्रिया। खतूत और SMS के सिलसिले को यहीं पर समेटने का वक्त हुआ चाहता है, अभी आगे बढ़ने का वक्त है। और सामईन आपको बताते चलें कि ड्रामा चिरागे राह, जिसमें आज हम हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जिंदगी के ताल्लुक से किस्त नंबर 2 सुनने जा रहे हैं। आइए मिलकर सुनते हैं। अब्बा जी, हमें 7 दिन हो गए हैं कश्ती में दाखिल हुए और... हाँ बेटे, मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते हो। खुदा ने अभी तक तूफान नहीं भेजा, यही ना? अब्बा जी, सिम भाई ठीक ही तो कहते हैं, अभी तक बारिश का नामो निशान नहीं है। सुनो सुनो, तुम्हारे अब्बा ठीक कहते थे। आओ बेटा, खिड़की के पास आओ, देखो देखो। ओह, आसमान पर तो काली घटाएं छा गई हैं। अभी तो आसमान बिल्कुल साफ था। अफसोस उन लोगों पर, उन्होंने खुदा की रहमत को हकीर जाना। ऐसे लगता है जैसे आसमान से किसी ने समुंदर उलट दिया हो। मेरे पास आ जाओ बेटी, इधर आ जाओ मेरे पास। याफ्त बेटे, तुम्हारे अब्बा कहाँ हैं? वो नीचे जानवरों को देखने गए हैं अम्मी। देखो देखो याफ्त, पानी की बहुत बड़ी बड़ी लहरें। वो पानी कहाँ से आया है? वो देखो, जमीन फट गई है। अंदर से पानी के ऊंचे ऊंचे फुहारे फूट निकले हैं। अब्बा जी, आप भी आए आए, देखें, जमीन के अंदर से पानी के ऊंचे ऊंचे फुहारे फूट निकले हैं। बेटे, पानी ना सिर्फ आसमानों से बरस रहा है, जमीन से भी फट निकला है। यही खुदा का कहर शदीद है। अब्बा, लोग दौड़ रहे हैं अपने घरों से निकलकर ऊंची जगहों की तरफ, और बहुत से लोग हमारी तरफ भी। और लोगों के पीछे देखो, पानी कस्बा में दाखिल होने लगा है। कस्बा में? तो मेरे भाई सरताज। अम्मी, मामू भी लोगों के साथ भागे आ रहे हैं। वो आ रहे हैं। मुझे देखने दो, मुझे देखने दो। नहीं सिम की माँ, वहीं जाकर बैठो। मेरे भाई, मेरे भाई।
عزیزو، دروازہ کھولنا میرے بس کی بات نہیں ہے، اسے تو خدا تعالیٰ نے خود باہر سے بند کیا ہے۔ سرتاج، میرے بھائیوں کو بچا لو، خدا کے لیے انہیں اندر آنے دو، بچا لو ان کو۔ نہیں بیگم، اب میں کچھ نہیں کر سکتا، وقت ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ اور یوں پانی 40 دن رات برستا رہا۔ روئے زمین کے بلند سے بلند پہاڑ بھی پانی میں ڈوب گئے اور ہر شے فنا ہو گئی۔ پھر آہستہ آہستہ پانی کی سطح کم ہوتی گئی اور تقریباً 2 سال کے بعد کشتی ایک پہاڑ کی چوٹی پر ٹک گئی۔ سرتاج نو، ہاں سم کی ماں، ہم کب کشتی سے باہر نکلیں گے؟ اب تو کھانے پینے کی چیزیں بھی کم ہونے لگی ہیں، اور کشتی کو زمین پر لگے ہوئے دیر بھی تو کافی ہو گئی ہے ابا جی۔ میں جانتا ہوں بیٹے سم۔ تو پھر ابا جی، پچھلے ہفتے آپ نے کبوتری کو چھوڑا اور وہ اپنی چونچ میں زیتون کی پتی لائی تھی، اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا نا کہ زمین پر درخت اور سبزیاں بھی اگائے ہیں۔ ہاں سرتاج نو، ہمیں اب تو نکلنا ہی چاہیے کشتی سے، کم از کم تازہ سبزیاں اور پھل تو ملیں گے ہمارے بچوں کو۔ اور ابا، آج جو کبوتری آپ نے چھوڑی تھی وہ ابھی تک واپس نہیں آئی، دیکھیں رات ہو رہی ہے۔ یقیناً پانی بہت اتر چکا ہے۔ پتہ نہیں بیٹا، تمہارے ابا کس بات کے انتظار میں ہیں، میں تو سمجھ نہیں سکتی۔ میری بہویں ہیں تو وہ بیچاری۔ بیگم، مجھے سب باتوں کا احساس ہے، میں اب انتظار کرتا ہوں تو صرف خدا کے پیغام کا۔ جب تک وہ ہمیں باہر نکلنے کا حکم نہیں دیتا، ہمیں یہی رہنا ہے کشتی کے اندر۔ اب تم سب لوگ سو جاؤ، میں ذرا نیچے جانوروں کو دیکھا ہوں۔ سم ہام یافت میرے بیٹو، جی ابا جی۔ آؤ میرے پاس آؤ، دیکھو میں نے کھڑکی کھولی ہے باہر دیکھنے کے لیے۔ آؤ چلے، آؤ یافت، ہم بھی دیکھیں۔ دیکھو نیچے وادی میں دور دور تک زمین خشک ہو چکی ہے۔ ابا جی، لگتا ہے ہماری کشتی کسی پہاڑ کی چوٹی پر رکی ہوئی ہے اور طوفان کا پانی بھی اب نظر نہیں آ رہا۔ ابا جی، اب تو یقیناً ہمیں کشتی سے باہر نکلنا چاہیے۔ ماں، اب ہم کشتی سے باہر جا سکیں گے، زمین سوکھ گئی ہے۔ تیرا شکر ہو خدایا، ابا، تو نے ہم کو بچا لیا۔ ابا، میں جاؤں نیچے بڑا دروازہ کھولنے کے لیے؟ نہیں بیٹا، ہرگز نہیں۔ کیوں ابا؟ سم بیٹا، اب بھی ہمیں خدا کے حکم کا انتظار کرنا ہے اور ایک بھی قدم اس کی مرضی کے خلاف نہیں اٹھانا ہے۔ ابا، آپ خدا سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ وہ اپنی مرضی آپ پر ظاہر کرے اور ہم کشتی سے باہر نکلیں؟ بیٹا، وہ جس نے ہماری جانیں بچائی ہیں اپنے وقت پر ضرور اپنی مرضی ہم پر ظاہر کرے گا۔ سمہام یافت، میرے قریب آؤ۔ سرتاج نو، آج آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں۔ ہاں بیگم، آج سچ مچ خوشی کا دن ہے ہم سب کے لیے۔ وہ کس لیے ابا جی؟ ہاں باجی، کیا بات ہے؟ بیٹا، آج خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم سب کو لے کر کشتی سے باہر نکلوں۔ سچ ابا؟ تیرا شکر۔ ہاں، جانوروں اور پرندوں کو بھی چھوڑ دیا جائے، اس لیے کہ زمین پر ان کی نسلیں بڑھیں۔ تو چلے نچلے حصے میں اور کھولیں دروازہ جو ہم نے کشتی کے پہلو میں بنایا تھا۔ ہاں بیٹا، آؤ ہم نیچے چلتے ہیں۔ اور ہاں سم بیٹے، تم ذرا بڑا ہتھوڑا ساتھ لے لو، شاید دروازہ سخت ہو چکا۔ ابا جی، آپ آئیں تو صحیح، ہتھوڑا نیچے ہی رکھا ہے، میں ابھی کل ہی نیچے چھوڑ کے آیا تھا۔
نہیں بیٹے، یہ دروازہ زور لگانے سے نہیں کھلے گا. میرے خیال میں بہت سخت ہو چکا ہے یہ. یافت، یہ میرا ہتھوڑا پکڑا تھا ذرا. یہ لے بھائی، میں تو پہلے ہی کہتا تھا ہتھوڑے کے بغیر نہیں کھلے گا یہ. لاؤ دو ذرا. ہاں بیٹے، ابھی نہ کھولنا جانوروں کے پنجرے. سم بیٹے. جی ابا. اب ذرا نچلی طرف بھی لگانا ہتھوڑے کی ضربیں، بس کھلنے ہی والا ہے دروازہ. کھل گیا، دروازہ کھل گیا. ابا، پہلے آپ زمین پر قدم رکھیں. بیٹے، اپنی ماں کو بھی بلا لو اور اپنی بیویوں کو بھی. ماں، آ جاؤ، سب آ جاؤ، دروازہ کھل چکا ہے. ہائے خدا، تیرا شکر ہو، تیرا شکر ہو. تو نے ہم پر کرم کیا اور اپنے غضب سے بچا لیا. چھوڑ دے اب جانوروں کو. ہاں بیٹا، لیکن ایک دم نہ چھوڑنا ساروں کو. پاک جانوروں میں سے کچھ ان کے پنجروں میں رہنے دینا. خدا کے حضور شکر گزاری کی قربانی چڑھائیں گے. ابا جی. ہاں بیٹے سم. مجھے پورا یقین ہے کہ خدا نے ہماری اس قربانی کو ضرور قبول فرمایا ہوگا. بلکہ اس نے ہمارے ساتھ اور ہماری نسل کے ساتھ ہی ایک عہد بھی باندھا. عہد باندھا ہے؟ ہاں یافت بیٹے، ذرا اوپر آسمان کی طرف تو دیکھو. ہیں ابا جی، یہ کیا ہے؟ سم بھائی، سم ذرا اوپر دیکھو. اوہ، اتنے سارے رنگ. ابا، آسمان پر رنگ کہاں سے آ گئے؟ کیا یہ پھر کوئی مصیبت؟ نہیں بیٹے، یہی تو خدا کا عہد ہے کہ پھر وہ کبھی اس دنیا کو اور اس کے تمام جانداروں کو پانی کے طوفان سے ہلاک نہیں کرے گا. اسی لیے خدا نے یہ کمان بادلوں میں رکھی ہے اور یہی کمان اس کے ابدی عہد کا نشان ہے. جی تو سامعین، ہم نے سنی دوسری قسط، اور آج جہاں پر خدا تعالیٰ نے آفت کو برپا کیا اس قوم کے گناہ اور ان کی بدی کے باعث، وہاں پر خدا تعالیٰ نے اپنا رحم اور کرم بھی کیا اور اس کے ساتھ ابدی عہد بھی باندھا کہ آئندہ وہ اس طرح سے کوئی بھی عذاب نازل نہیں فرمائے گا. تو خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور ساتھ میں ہمیں یاد بھی یہ رکھنا ہے کہ ہم کبھی بھی اس انتہا تک نہ پہنچیں، اور کوشش کریں کہ جس طور پر پہلے اپنی اور بعد میں ہم دوسروں کی اصلاح کریں اور ان کو بتائیں کہ ہم خدا کے اس عہد میں شامل ہیں، اس لیے ہمیں اس کے خوف میں رہنا ہے. جی تو اسی کے ساتھ سامعین پروگرام کو آگے لیے بڑھتے ہیں ایک بہت ہی سبق آموز سیگمنٹ کی طرف. جی ہاں، میری مراد ہے سلسلہ آئینہ سے. آئیے مل کر سنیں. آئینے میں ہم ظاہری صورت دیکھتے ہیں اور باطن میں کیا ہے اس سے نا آشنا رہتے ہیں، لیکن سوچ کا آئینہ حقیقت سے آشنا کرتا ہے. آج آئینہ کیا دکھا رہا ہے؟ دیکھو مسٹر آنسو، میں کسی کی ہونٹوں پر کیسے سج رہی ہوں، اور تم سے میری خوشی دیکھی نہیں جاتی. آخر کیوں تم میری خوشی نہیں دیکھ پاتے؟ پلیز تم کچھ دیر مجھ سے دور رہو نا. تمہاری سج دھجی دیکھنے تو آیا ہوں. مسکراہٹ نزدیک آ کر دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم کیسی لگ رہی ہو. ایسی دل لگی کی باتیں تم میرے ساتھ نہ ہی کرو. مجھے تم سے بہت نفرت ہے. آخر تم میرے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ تم کیا اور تمہاری نفرت کیا، تمہاری ہستی ہی کیا ہے میرے سامنے. ارے تم آخر اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو؟ میں اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا، حالانکہ میں بہت زور آور ہوں، اور یہ بات تم اچھی طرح جانتی ہو.
वैसे एक बात तो बताओ, क्या? तुम मुझसे इतनी खौफजदा क्यों रहती हो? मैं तुमसे खौफजदा? हाँ। बिल्कुल भी नहीं। ये गलतफहमी है तुम्हारी, और ये गलतफहमी तुम्हें हो कैसे गई? गलतफहमी नहीं मुस्कुराहट, ये हकीकत है। जैसे ही किसी जगह में आता हूँ तुम वहां से भाग जाती हो। मत भागा करो मुस्कुराहट। क्या मतलब? क्या मतलब? मैं तुमसे डर कर भागती हूँ? अरे तुम चीज क्या हो भाई? चीज तो मैं बहुत बड़ी हूँ, मगर तुमसे डरने की वजह पूछ रहा हूँ। रहने दो, तुम अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने की कोशिश मत करो। अरे वाह, तुम अपनी कमजोरी छुपाने की कोशिश में मुझे झूठा साबित करने पर तुल गई हो। अरे वाह, एक तो चोरी, उस पे सीना जोरी। एक तो तुम मेरी जगह लेते हो और दूसरा मुझे आंखें दिखाते हो। तुम्हारी जगह मैं कैसे ले सकता हूँ मुस्कुराहट? तुम्हारा और मेरा तो बहुत फासला है। तुम्हारा बसेरा होंठों पर, मैं आता हूँ आंखों में। तुम्हारा मेरा क्या जोड़? तुम्हारी कुछ देर की आमद मेरा बरसों का ठिकाना छीन लेती है। तो फिर मान लो तुमसे मैं ताकतवर हुआ ना? तुम ताकतवर हो या मक्कार, वैशी हो तुम। इतनी शिद्दत से हमला करते हो कि मैं संभल भी नहीं पाती। क्या कह दे तुम्हारी मासूमियत के? मुकाबला नहीं कर पाई तो गालियों और तानों पर उतर आई हो। यही तुम्हारी कमजोरी की अलामत है मुस्कुराहट। वैसे तुम थोड़ी बेवकूफ भी हो। क्या मतलब है तुम्हारा भाई? यानी अब तुम देखो। बात तो सुन लो पूरी। हाँ बोलो। तुम जो मेरी इतनी मुखालफत कर रही हो, गौर से अपनी जिंदगी पर नजर डालो और फिर फैसला करो। तुम्हारी ये अहमियत मेरी वजह से ही है। वो कैसे? मालूम नहीं, तुम हर वक्त अपनी वुकत बढ़ाने पे क्यों तुले रहते हो? अब मेरे साथ चलने का नया जवाब पैदा कर रहे हो तुम। तुम्हारे साथ चलने का शौक किसको है? तुम मोहताज हो मेरी। तुम्हारी अहमियत मेरे ही दम से है। हाँ, मेरे दम से। अरे खामखा तुम अपने आप को चढ़ाने की कोशिश किए जा रहे हो। वैसे तुमसे सिर्फ मैं ही नफरत नहीं करती, बल्कि तमाम लोग तुमसे नफरत करते हैं। खुदा के लिए लोगों को बीच में मत घसीटो। ऐसे ही दूसरों का नाम इस्तेमाल करके अपने आप को ऊंचा करने की कोशिश मत करो। बहुत से लोगों के काम ही मेरी वजह से हो जाते हैं। जहां जाता हूं और जहां आ जाता हूं वहां बड़े बड़े रुके हुए काम हो जाते हैं, और बहुत सी जगहों पर तो तुम्हें जालिम और मुझे मजलूम समझा जाता है, और मजलूम की तो हर कोई मदद करने की कोशिश करता है। जी नहीं, मैं अपने लोगों को सुकून और तसल्ली देती हूँ, और तुम इस सुकून को तबाह करते हो। तुम्हारी इस कमजोर दलील से मेरी वक़्त कम नहीं हो जाती मुस्कुराहट। हाँ, ज्यादा हो जाती है। मैं अगर मजलूम की आंख में आता हूँ तो दूसरे की दिल में उसकी जगह बना जाता हूँ। अगर मोहब्बत की आंख में आता हूँ तो वो राम हो जाती है। अगर गुस्से की आंख में आता हूँ तो वो कम हो जाता है। अगर नफरत की आंख में आता हूँ तो वो धुल जाती है। दुआ की आंख में आता हूँ तो पूरी हो जाती है। नेकी की आंख में आता हूँ तो दुगनी हो जाती है। या खुदा। और बदी की आंख में आता हूँ तो कमजोर हो जाती है। अब देखना यह है कि तुम्हारी आंख में आने से क्या होता है। याद रखो, मेरा अगला निशाना तुम हो। जी तो सामीन, आईना में आज आंसू और मुस्कुराहट। मैं अब इस पर क्या बात करूं, बहुत सी बातें तो आज हमने सुन ली और बहुत अच्छी लगी। और आखिर में हम ये कहना चाहेंगे कि रोजा महज एक रस्म नहीं है। इसका मकसद खुदा ताला ने हमारे लिए इस तौर पर रखा है कि हम खुदा के साथ अपना वक्त गुजारें, ताकि हम इंसानों के साथ वक्त गुजारना सीखें। तो आइए फिर सभी अपने सरों को झुकाते हैं और रब्बे करीम और जलील के सामने अपने तमाम बातों को, अपने दिल को खोलते हैं, क्योंकि वही हमारी मदद करता है। रब्बे करीम, हम आपका बेहद शुक्र अदा करते हैं कि आपने हमें इदराक बख्शा कि हम आपको जाने, और खुदावंद इन अय्याम में हमें तौफीक अता कीजिए कि हम अपना बेहतरीन वक्त तेरे साथ सरफ कर सकें। खुदावंद ताला हमें तौफीक अता कर कि हम पूरे दिल के साथ अपने दिल को हम चाक करें और दिल को आजिज करें, महज ज़ाहिरी या रस्मी तौर पर नहीं, बल्कि
روحانی اور باطنی طور پر ہم تبدیل ہوں اور ہم تیرے ساتھ تعلق میں بہتر ہو کر دوسرے انسانوں کے ساتھ تعلق کو بہتر کر سکیں. تمام سامعین، ان کے خاندانوں اور ان کے تمام معاملات میں ان کو برکت اور اپنی رحمت سے نواز. ہماری دعا کو سن اور قبول فرما. مسیح خداوند کے نام سے مانگ لیتے ہیں، آمین. تو اپنا بہت خیال رکھیے. اپنے میزبان عادل مشتاق کو اور شزرا ایمان کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.